اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو لوگوں کے درمیان پہنچایا، اور وہی لوگ جو عرب کے بدترین لوگ کہلاتے تھے، انسانیت کے لیے وہ اعلیٰ مثال بن گئے، انسانی خدمت کی وہ لوگ اعلیٰ مثال بن گئے۔ آپ یہ دیکھیے، مال کی محبت ایسی تھی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کہ لوگ مال کے لیے سود بیاج پر اپنا مال اٹھاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا اور قرآن کا علم انہوں نے حاصل کیا تو مال سے ایسی بے رغبتی پیدا ہو گئی، ایسی دوری پیدا ہو گئی، مال کو وہ خادم سمجھتے تھے، مال کو مخدوم نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے مال کو مخدوم سمجھا ہوا ہے، ہم مال کو سمیٹ کر رکھ رہے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ اس مال سے نہ تو اپنی ذات کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ اپنی قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ ہم دینی اور خیر کے کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، بس ہم اس مال کو شادی پر خرچ کر رہے ہیں، اس مال کو اپنے پہننے اوڑھنے پر خرچ کر رہے ہیں، اس مال کو اپنے مکانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس مال کو اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ قربان جائیے صحابہ پر، اللہ کے نبی نے جب ان کو علم سکھایا، اور علم وہ سکھایا جس میں رب کا تعارف ان کو پہلے کرایا گیا۔ آپ دیکھیے، ایک صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں داخل ہوتے ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ آپ کے چہرے، کیونکہ بیوی کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی کو اللہ نے ایسا بنایا، بیوی آپ کے سکون کا ذریعہ ہے اور آپ بیوی کے سکون کا ذریعہ ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے چہرے کے حالات کو پڑھ لیتی ہے کہ میرا شوہر پریشان ہے، تو بیوی نے کہا کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے سے میں ٹینشن محسوس کر رہی ہوں۔ تو صحابی بولے یار ٹینشن یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ مال بہت زیادہ ہو گیا، ٹینشن ہو رہی ہے۔ آج ہمیں ٹینشن کس بات کی ہوتی؟ مال کم ہو رہا ہے، کیا ہے؟ مال کم ہو رہا ہے، اس مہینے کیا ہے 50,000 بچے، پچھلے مہینے 1,00,000 بچے تھے، تو اس کو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار اس مہینے کیا ہے گھاٹا ہو گیا، یعنی کہ کم کمایا، یار اس مہینے 50,000 کا گھاٹا ہو گیا، یعنی اس کو گھاٹے سے تعبیر کریں۔ پچھلے مہینے ایک سیزن میں 5 لاکھ کمائے اور دوسرے سیزن میں 3 لاکھ کمائے، تو پتہ کیا 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا، اس سال کیا 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا، یعنی کہ 2 لاکھ کم کمائے ہیں۔ یہ تو لوگوں کے حال ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹینشن یہ ہو رہی، مال زیادہ ہو گیا، کیا کروں؟ اب ہم جیسے لوگ ہوتے، ہماری بیویاں ہوتی، کہتے ایک پلاٹ اور خرید لو، ٹینشن کیوں لے رہے، ایک پلاٹ لے کے ڈال دو، یمنا بہار میں پلاٹ لے کے ڈال دو، زکات نکالنا نہیں، کہنا بچوں کے لیے ضرورت پڑے بیچ لینا۔ لوگ پلاٹ لے کے ڈال دیں گے، کہیں گے جی بچوں کے لیے ضرورت پڑے گی بیچ لیں گے، زکات نہ دینے کی وجہ سے نیت بدل لیتے ہیں۔ اللہ اس قوم پر رحم کرے، اللہ اس قوم پر 10 پلاٹ لیے بیٹھے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں بچوں کے لیے۔ ابے بچے کتنے میں رہیں گے؟ کتنے پلاٹ میں رہیں گے بچے؟ 1 میں رہ لیں گے، 2 میں رہ لیں گے، 3 میں رہ لیں گے، سب میں ہی رہیں گے، اور ضرورت پڑی فوراً بیچ لیتا ہے، بیچ کے بدلا بیٹی کی شادی کر دی، اب زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ خیر اللہ ہدایت دے اس قوم کو۔ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، کیونکہ وہ بھی صحابیہ تھیں، ان کی تربیت بھی ہو چکی تھی، انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مدینے میں اعلان کرو جتنے بھی غریب ہیں غربا ہیں سب آ جائیں، مال تقسیم کرو، آپ مال تقسیم کرو، ابھی آپ کی ٹینشن کا علاج کرتی ہوں۔ انہوں نے پورے مدینے میں اعلان کرایا کہ جو غریب ہیں پریشان حال ہیں آ جائیں، پوری رات مال بانٹا گیا، ایک رات میں 6 لاکھ درہم، کتنے؟ 6 لاکھ درہم، تقریباً آج کے وقت کے 10 کروڑ بنے گے میرے خیال میں، کتنے؟ 10 کروڑ روپے ایک رات میں انہوں نے بانٹ دیے۔ اور صبح آ کے فجر کی نماز پڑھ کے بیوی کا ہاتھ چوما کہ اللہ کا شکر ہے میری ٹینشن ختم ہو گئی، اور تو نے مجھے ایک اچھا راستہ دکھایا، تو نے مجھے، وہاں مال زیادہ ہونے پر ٹینشن ہوتی تھی، یہاں مال کم ہونے پر ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے فرق دیکھیے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے، ہمارا رشتہ نبی سے ٹوٹ گیا ہے، ہمارا رشتہ علم سے ٹوٹ گیا ہے۔ اگر صحیح علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس مال کو خادم سمجھیں گے،